بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی زبان اور صاف دل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صاف دل اور سچی زبان والا۔ صحابہ نے عرض کیا، زبان کے سچے کو تو ہم سمجھتے ہیں، صاف دل والے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرہیزگار، صاف دل، جس میں کوئی گناہ نہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ کینہ ہو اور نہ حسد ہو۔ میرا مال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو صرف وہی ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے پہنچا دیا، باقی تو انسان کے ہاتھ سے نکل کر دوسروں کے پاس جانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرنے کے بعد 3 مرتبہ یہ کلمات کہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ یا ظالم حکمران کے سامنے عدل و انصاف کی بات کرنا ہے۔ حوض کوثر کا پانی کیسا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر کے مشروب کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جنت سے 2 پرنالے اس میں تیزی سے شامل ہو کر اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، ان میں سے ایک پرنالہ سونے کا ہے اور ایک چاندی کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو گناہ کا کوئی کام کرے، اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپائے رکھا، مگر صبح ہونے پر وہ خود لوگوں کو کہتا پھرے کہ گزشتہ رات میں نے فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر چکی تھی اور اس کے رب نے اس کے گناہ کو بھی چھپائے رکھا تھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیوی کا امتحان غربت میں ہوتا ہے، مومن کا امتحان غصے میں ہوتا ہے، آنکھ کا امتحان بازار میں ہوتا ہے، زبان کا امتحان محفل میں ہوتا ہے، دل کا امتحان عشق میں ہوتا ہے، ہاتھ کا امتحان کھانا کھانے میں ہوتا ہے، انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔